السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد نبی الرحمت وامام الہدی والمبعوث إلى الخلق كافة وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے گردنواہ میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشگوار ماحول عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسٹوڈیو میں داخل ہونے سے پہلے باہر کا ماحول بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن ناظرین گرامی، اس موسم کی بظاہر خوبصورتی کے باوجود فضا کے اندر سوگ کی سی کیفیت ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے گرد و پیش کے اندر ہماری اسکرین پر جو دکھایا جا رہا ہے، اس سے ماحول سوگوار لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اداسی بڑھ رہی ہے، بے چینی اور خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے، اور یہ جو ماحول ہے یہ حضرت انسان کا پیدا کرتا ہے۔ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ بحیثیت مسلمان ایسے ماحول میں ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات، سورہ بقرہ کی جو آیات ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی، ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں، اور یہ جان لیں کہ سورہ بقرہ نازل ہوتی ہے
مدینہ طیبہ کے اندر، مدینہ طیبہ کا ماحول مسلمانوں کے لیے مکہ کے ماحول کے مقابلے میں زیادہ پرامن اور عافیت والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو، اسٹرینتھ حاصل کرو، قوت حاصل کرو، انرجی پیدا کرو اپنے اندر بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آج کے کل کے اس اداس، تلخ، ڈسٹربنگ ماحول کے اندر ہمیں صبر کا ہتھیار مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی انفارمیشن شیئر کریں گے کہ اس طرح کے واقعات جب ہمیں سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں تو صحابہ کرام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور عزیمت کے بارے میں کیا بات کی جائے۔ صبر اور عزیمت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر عظمت ملی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور آپ کی تعلیم و تربیت اور صحبت کی برکت سے صحابہ کرام اور بالخصوص صحابیات یعنی فیمیل کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین نے صبر کی، عزیمت کی، عظمت کی، ایسے کرائسس کے اندر جو ہے انہوں نے عظیم الشان مثالیں قائم کی، اور تاریخ نے اور سیرت کے اوراق نے ان کو سیلیبریٹ کیا، ان کو ہمارے لیے محفوظ کیا، اور ہمارے لیے قرآن اور سیرت کے ساتھ ساتھ ان کی جو زندگی کے واقعات ہیں وہ انسپریشنلز ہیں، اور وہ ہمیں ہمت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ایسے واقعات کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر طائف کے سفر میں جو بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سے کٹھن مراحل تھے جو بہت ہی ڈیفیکلٹ تھے، تو جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن طائف کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اسی طرح آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے واقعات بہت جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ بقول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مرثیہ پڑھتی ہیں، کمپوز کرتی ہیں
جس کا ایک مصرع یہ ہوتا ہے کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے میرے اوپر جو مصیبتیں گری ہیں، اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پر گرتی تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتے۔ تو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بصیرت قوم کے احد کا جو معرکہ تھا وہ بہت ہی غمناک اور افسوسناک تھا کہ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی اس کے اندر شہید ہوئی۔ نہ صرف انہوں نے شہادت حاصل کی بلکہ کئی کی جو باڈیاں تھیں وہ میوٹیلیٹڈ ہو گئی تھیں، اور دشمنوں کا جو انتقام تھا، غیظ و غضب تھا، ان کی جو پیاس تھی ریونج کی، وہ اس پر نہیں ختم ہوئی کہ انہوں نے ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، بلکہ ان کے آنکھ، ان کی کان اور ان کی ناک ان کو کاٹا۔ جتنا وہ میوٹیلیشن کر سکتے تھے باڈی کی بے حرمتی، جتنا ان کے پاس وقت تھا، جتنی ان کے پاس طاقت تھی، انہوں نے کی۔ اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضور کے سگے چچا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معرکے کے اندر صحابیات جو ہیں انہوں نے ایکٹیو پارٹیسپیشن کی، زخمیوں کو پانی پلایا، ان کی مرہم پٹی کی، اور اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی انہوں نے انکریجمنٹ کی، کیونکہ مخالف جو پارٹی تھی وہ بھی خواتین کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ اور یہ وہ پہلا معرکہ تھا جس میں صحابیات جو ہیں وہ فزیکلی انوالو تھیں۔ تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا ایک مشہور خاتون ہے اہل بیت کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت سی کوالٹیز عطا فرمائی تھیں، لیکن انسان کی زندگی میں ایک مقام آتا ہے کہ بہادر سے بہادر انسان بھی جو ہے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ویسے اس کے تجربات جو ہوتے ہیں، واقعات جو ہوتے ہیں، وہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں نفسیاتی طور پر اور جذباتی طور پر۔ صحابیات جو ہیں جن کے بیٹے، والد، بھائی، چچا، مختلف رشتہ دار جو ہیں اس معرکے کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور جب ان کو یہ خبریں ملتی ہیں تو وہ آتی ہیں اپنے چاہنے والوں کی ویئر اباؤٹس، ان کی خبریں معلوم کرنے کے لیے۔ تو ان کے اندر ایک خاتون جو تھی وہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، جب وہ آتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دفن کر چکے ہوتے اور آپ کے قلب اطہر پر یہ مناظر جو ہیں کتنے گراں گزرتے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، آپ کے قرب و جوار میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا، ان کو خواب میں
یہ منظر دکھا دیا گیا تھا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام جو بہت بڑی شخصیت ہے، ان سے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیپ ہر آن اے ڈسٹینس، تم اپنی والدہ کو تھوڑے سے فاصلے پر رکھو، ان کو اپنے بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی باڈی کے قریب نہ آنے دو۔ اور ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات نے جو انقلاب پیدا کیا عرب کے معاشرے میں، نہ صرف ان کو ایمان سے، اسلام سے، ایمان بالآخرت سے، قرآن سے انٹروڈیوس فرمایا، بلکہ ان کی جو پرانی عادات تھیں اور تقالید تھیں ان کو بھی چینج کرایا۔ اور ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ عربوں کے ہاں جب کسی کی موت ہوتی تھی تو سب سے زیادہ پریشان کن حالت خواتین کی ہوتی تھی کہ خواتین اپنے بالوں کو نوچتی تھیں، اپنے گریبان کو پھاڑتی تھیں، اور وہ نوحہ کرتے کرتے بہت ہی چیخ پکار کرتی تھی، اور وہ اپنے جذبات کا اس طریقے سے اظہار کرتی تھی۔ ویسے ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں یہ جو پرانی ایک ریت تھی کہ رسم تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریپلیس فرمایا۔ کس بات سے؟ صبر کے ساتھ۔ تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت زبیر بن عوام ان کے صاحبزادے سے کہ ان کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی میوٹیلیٹڈ باڈی سے دور رکھو، کیونکہ جب وہ آئیں گی تو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکیں گی، اور بعض اوقات خواتین جب نوحہ کرتی تھیں تو وہ مرحوم اور مردے کی باڈی کے ساتھ لپٹ جاتی تھی، قبر کے اوپر لپٹ جاتی تھی، اس کی ریت کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ ڈالنا، اور عجیب و غریب قسم کے مناظر جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا کہ آپ کوشش کریں کہ وہ دور رہیں۔ جب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے سے منع کیا ہے، تو وہ حضرت اپنے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام سے کیا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خبر مل چکی ہے کہ دشمنوں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے، اور میرے بھائی کا انہوں نے مصلح کیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہوا ہے، اور یہ اللہ کی خاطر ہوا ہے، اور میں اس کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر کرتی ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع فرما رہے ہیں، لیکن مجھے جو خبریں ملی ہیں میں اس کے اوپر رضامندی ظاہر کرتی ہوں۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدر کے جو فیصلے ہیں، قضاء کے جو فیصلے ہیں، اس پر اللہ تعالی ہمیں تسلیم و رضا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف سے جو ہو جاتا ہے اس پر تسلیم و رضا اللہ تبارک و تعالی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا تو میں اس پر صبر کروں گی، اللہ سے میں امید رکھتی ہوں، اور لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ ایک دفعہ دیکھ لوں۔
یعنی انہوں نے صبر کا اظہار کیا، اللہ کی رضا پہ تسلیم کا اظہار کیا، اور اللہ سے اجر کی امید رکھی، اور ان کی شہادت کی تعریف کی، لیکن اس بات کا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اپنے بھائی کو ایک دفعہ دیکھ تو لوں ایسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم آ کر اپنے شہید بھائی، میوٹیلیٹڈ باڈی والے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم آ کے دیکھ لو۔ تو انہوں نے آ کر اپنے بھائی کو دیکھا، اور بھائی کے لیے انہوں نے دعا کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ شاید چھوٹا لگے، لیکن اپنے درس کے اندر، اپنے عبرت کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور ایک تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صحابیات کا کنٹریبیوشن اسلام کی تحریک کے اندر، اسلام کی دفاع کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ کی کمپینین شپ اور آپ کی تعلیمات پر لبیک کہنے میں ہمارے لیے ایک بہت ہی درس عبرت ہے۔ اور دوسرا، ان کا ایمان کتنا بلند تھا کہ انہوں نے ایسے مشکل وقت کے اندر صبر کا، عزیمت کا، اور اللہ کی رضا پہ صبر کا، اور انہوں نے ایمان کا اظہار کیا۔ تو ہماری زندگی میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں، ہم ایسے واقعات کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اور میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں شیئر کرتا ہوں دیگر صحابیات کے ذکر کرنے سے پہلے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جس کو کسی قسم کی مصیبت پہنچتی ہے، کسی قسم کی تکلیف اسے پہنچتی ہے، اور پھر وہ بات کہتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اور حکم دیا ہے، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی مصیبت، اندوناک خبر، ایکسیڈنٹ خبر ملتی ہے تو ان کا فرسٹ رسپانس کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ خیرا منہا۔ یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دعا پر صحابہ کرام اور صحابیات نے عمل کیا، اور انہوں نے اس ایمان کے ساتھ عمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اور اس دعا میں اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو مصیبت آپ نے ہمیں مشکل بتائی ہے، اس کے اندر آپ ہمیں اس کا ریپلیسمنٹ عطا فرمائیں، اور اس کا بہترین معاوضہ اور اجر عطا فرمائیں، اور واقعی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، فرمایا الا اخلف اللہ خیرا منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک درس ملتا ہے، اور ہماری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خاوند حضرت ابو سلمہ جب شہید ہوتے ہیں زخموں کے بعد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے آتے ہیں، تو حضرت ام سلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وصیت فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں، اور اللہ سے بہترین ریوارڈ کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین ریپلیسمنٹ اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ میں سوچ رہی تھی کہ شور حضرت ابو سلمہ سے بہترین ریپلیسمنٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ انہوں نے دعا مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا معاوضہ دیا کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت جو ہے وہ اس کا شرف عطا فرما دیا۔ یہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس دعا پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور اس دوران اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی اور سامعین کرام۔ اس حصے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے مزید ایسی صحابیات کے بارے میں کہ جنہوں نے صبر اور عزیمت کی عظیم الشان مثالیں قائم کی، اور جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، ادب و احترام ہے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل، اور ہمارے لیے وہ نشان عبرت ہے۔ ہم گفتگو کرتے ہیں جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری جلیل قدر صحابیہ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے بھی صبر و عزیمت کا مظاہرہ کیا احد کے معرکے میں، اپنے قریبی ترین فیملی ممبرز کی شہادت پر، ایک نہیں کئی، اور ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار شہداء صحابہ کو جو شہید ہو چکے تھے احد میں، ان کو جب آپ دفن کرنے کے بعد آپ روانہ ہوتے ہیں مدینہ پاک کی طرف، تو آپ کو راستے میں کئی خواتین صحابیات ملتی ہیں۔ ان میں حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں، اور جب آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے حمنہ صبر کرو اور اللہ سے اجر کی توقع رکھو۔ یہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابیہ جو ہیں ان کو خطاب فرماتے ہیں، تو وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کس کے اوپر میں صبر کروں اور کس کے بارے میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکے میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی کا رشتہ اور بہن کا کتنا عظیم ہوتا ہے، فرماتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی کی مغفرت فرمائے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو ختم نہیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دوبارہ کہ حمنہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو اجر و ثواب کی اور صبر اختیار کرو۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون ہے
جس کے بارے میں صبر اختیار کروں، جس کے بارے میں میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھوں۔ فرمایا تمہارے خالو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بھائی ہیں، خالو ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کو شہادت کا درجہ مبارک ہو۔ رونا پیٹنا نہیں کرتی ہیں، بالوں کو نہیں نوچتی ہیں، اپنی سینہ کو بھی نہیں کرتی ہیں، صبر کا اظہار کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مزید افسوسناک خبر سناتے ہیں۔ فرمایا ہم نہ اللہ سے امید رکھو اجر و ثواب کی اور صبر اختیار کرو۔ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کس کے اوپر میں صبر اختیار کروں، کس کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو خبر ہوتی ہے یہ نہ صرف حمنہ بنت جہش کے لیے ہوتی ہے، یہ پوری مسلمان امت اور خاص طور پر مدینے والوں کے لیے بہت ہی غمناک ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی جی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا میں یہ مسئلہ سب سے پوچھتی ہوں کہ میں بڑی پریشان ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں تو وہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اچھے شادی شدہ ہیں، اپنے بچے جو ان کے 20 سال کے ہیں، میرے پوتے سارے اور یہ دوتے جتنے بھی ہیں، وہ بچے اب ہم کمپلین کرتے ہیں ہم لوگوں سے، ماں باپ سے، کہ آپ لوگوں نے پلان وہ ٹائم ہمارے ساتھ یہ کیا۔ ماں باپ جیسے بچوں کو ڈانٹتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تربیت کے لیے جیسے کرتے ہیں وہ باتیں، یا چلو جی سختی بھی کوئی کی ہوگی، تو ابھی اپنے گھروں میں شادیاں کر کے سارا کچھ ہوا ہے، تو ابھی وہ اتنے بڑے بڑے گلے اور شکوے اور وہ چیزیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ سے بہت خفا ہیں کہ آپ نے ہم پہ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم لوگ حیران رہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا اتنا ظلم، کون کرتے ہیں اپنے بچوں پہ اتنا ظلم، جس طرح وہ بچے بیان کرتے ہیں نا کہ وہ اب اپنے گھروں میں ہو گئے، اپنے کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بس تو پورے ہیں، ہم لوگ بالکل صحیح ہیں اور ماں باپ ہمارے ٹوٹلی غلط ہیں۔ میں اور کچھ بات بھی نہیں کہتی، ٹھیک ہے ہم غلط کہتے ہیں، معافیا میں کتنی دفعہ مانگی ہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز ہماری بری لگی ہے، ہم نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس ملک میں کون زیادتی کر سکتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، کتنی دفعہ وہ بھی کیے، لیکن اس باتوں کو چھوڑتی نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہتی ہوں اپنی تسلی کے لیے کہ ہم لوگوں کو کیا ہوگا، جو بچے اتنی کمپلین کرتے ہیں، تو میں تو صرف ہم لوگ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ ان کے دلوں سے نکلے، کہ اس میں کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں تو ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے یا کوئی سختی اس طرح کی سختی کی ہے، جسے کون کرتا ہے اپنے بچوں سے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ شکوے شکایت بس شروع کر دیتے ہیں نا، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوئے۔ مجھے صرف آپ اسلام کی روح سے بتائیں کہ ہم کیا کریں کہ اللہ ہمیں اگر ہم نے زیادتیاں کی ہیں یا ظلم کیے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اس سے وہ کرے نا، یقین کریں کہ بعض دفعہ اتنی انسان کو وہ بے چینی ہوتی ہے، نیند بھی اٹھ جاتی ہے ان بچوں کی باتیں سن کے کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ ظالم ہیں، ہمارے ماں باپ ہم پہ ظلم کیے ہیں ماں باپ نے۔ اچھا آپ جانے سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بچے، ان کی جو مثالیں ہیں شکایت کی وہ کیا ہیں ویسے، کہ آپ نے کیا ظلم کیا ان کے اوپر؟ ان کو روزے رکھوائے، نمازیں پڑھوائیں، مسجد میں نماز کے لیے بھیجا، ان کو بتایا؟ سارے کام اللہ کے نزدیک سارے کام نہیں ان کو آپ نے مارا پیٹا تو نہیں نا؟ کروائے ہیں، سارا کچھ کروایا ہے۔ شادی کے بعد جو ان کے مسئلے تھے ان مسئلوں میں کہتے تھے کہ صبر کرو، اپنے گھروں میں آرام سے رہو، یہ چیزیں بتائی ہیں۔ شادی میں یہ کہا ہے بس، اور کچھ نہیں کہا۔ شادی کے بعد مطلب ہے آپ نے اپنے گھروں میں آرام سے رہو۔ ان کی جو میٹیریل نیڈز ہیں
ان کی مطلب ہے کہ جو ضروریات ہیں وہ آپ نے پوری کی ہیں، اور جو کسی ان میں کی یقین تربیت کریں کی جی، ہے آپ کوئی نے۔ چیز ایسی نہیں تھی جس میں ہم نے کوئی کمی چھوڑی ہو۔ جی جی یہ جو مسئلے جو ان کو بتاتے ہیں ہم شادی کے بعد ان کو ہم نے بتائے ہیں، اپنے گھروں میں آرام سے رہو، سختیاں آرام ہوتی ہیں، خاوند بیوی کے جھگڑے جو کچھ بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں پہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اپنے گھر نبھاؤ، اپنے خاوند بیوی اپنے آرام سے رہو، جو طریقے بھی ساری دنیا میں سختیاں آتی ہیں، کوئی پیسے کی سختی نہیں آئی، باقی آپس میں خاوند بیوی کے جو تعلقات ہوتے تھے وہ چیزیں ان کو ہم نے بتائی ہیں۔ میں نے کہا جاؤ اپنے گھروں میں رہو، ہمارے پاس یہ چیزیں شکایتیں ہم نہیں سنتے، آپ کو بڑا پال کیا ہے، آپ شادیاں کی ہیں، تب آپ کی شادیوں میں خرابیاں کر رہے ہو، نبھاؤ، انسان نبھاتا ہے، اللہ جی کا حکم ہے، کہتے ہیں تم جتنا صبر کرو گے یا جتنے اچھے طریقے سے کرو گے، پریشانی کی بات خوشی بھی آتی ہے۔ صرف یہ ان باتوں پہ کہا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے، باقی جو ہمارے پاس کنوارے پن میں تھے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک۔ صرف یہ شادی کے بعد جو ان کے اپنے مسائل ہوتے جی تھے، میں جی نے کہا کہ بہت بہت میرے پاس نہ شکریہ آنا۔ بہن، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی جو کہانی ہے یہ صرف آپ کی کہانی نہیں ہے، ویسے یہ ہمارے پورے معاشرے کی کہانی ہے، اور یہ کہانی صرف آپ اس کو نہیں سمجھیں کہ صرف یونائٹڈ کنگڈم میں ہے، یہ سو کالڈ مسلمان معاشرے کے اندر بھی یہ باتیں بطور وبا جو ہے یہ پھیل رہی ہے۔ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ماں باپ جو فطری ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی برائی سوچیں گے، لیکن ایک بات جو کی جاتی ہے کہ جنریشن گیپ، وہ جنریشن گیپ لوگ کہتے تھے کہ اس کے بارے میں باتیں نہ کریں، لیکن جنریشن گیپ ایک فیکٹ ہے۔ ویسے آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، ان کی مشقتوں کو دیکھا، اس کی نسبت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم از کم میٹیریلی جو ہے وہ بہترین مواقع عطا فرمائے۔ آپ کے مقابلے میں آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے اور دنیاوی لحاظ سے، اور بعض خاندانوں میں دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے دین کی تعلیم کے معاملے میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، حلال و حرام کے معاملے میں، جائز ناجائز کے بارے میں ماشاءاللہ ان کا مطالعہ، ان کی معلومات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ لیکن جو چیز سبحان اللہ قرآن پاک کہتا ہے نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ جو اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں ہمارے جو مطلب ہے کہ اولاد ہے اور ہمارے خاوند ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ان کی طرف سے تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو یہ جو دعا ہے اس دعا کو آپ جاری رکھیں، اور ان کی جو یہ ذاتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یقیناً ان کے یہ جو ٹانٹس ہیں، ان کی جو یہ باتیں ہیں وہ بہت ہی دل کو دکھانے والی ہیں کہ آپ نے بطور ماں، بطور باپ، آپ نے ان کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، ان کے لیے مشقتیں کی۔ ماں جو ہے بچے کو اٹھاتی ہے اور اس کے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کرتی ہے، اپنے آپ کو کھانے سے پہلے بچے کو کھلاتی ہے، اور یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو نہیں پتہ ہے، کیونکہ ان کی جو پرورش ہو رہی ہے، پروان ہو رہی ہے، وہ اس ماحول سے مختلف ہے جس ماحول کے اندر آپ نے جو ہے پرورش پائی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور کبھی بھی آپ کے جذبات میں جو غصہ آ جاتا ہے اس غصے کو بددعا کے لیے کبھی بھی آپ اس کو جو ہے نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ ان کا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے اور اس کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، ہم چلتے ہیں جو ہم ذکر خیر کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی اور چچا حضرت خالو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر کے بعد جب وہ ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے خاوند بھی اس معرکے میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور ان کے خاوند کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان، خوبصورت، اور جو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ واقعی میں جب وہ نکلتے تھے تو لوگ ان کے کپڑوں کو اور ان کی خوشبوؤں کو اور ان کی بالوں کو، زلفوں کو دیکھ کر اشش کرتے تھے، لیکن اسلام کی خاطر وہ تمام چیزیں انہوں نے چھوڑی۔ مصعب بن عمیر پہلے مبلغ اسلام ہیں جو مدینہ میں آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، یہاں اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ تو یہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی جو ہے زوجہ ہے۔ ویسے جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے خاوند مصعب بن عمیر کا انتقال بھی ہو گیا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، تو دیکھیں بھائی کی خبر سنتی ہیں تو صبر کرتی ہیں، اور خالو کی خبر سنتی ہیں تو صبر کرتی ہیں۔ جب خاوند کا ذکر ہوتا ہے تو فرماتی ہیں واہ حزنا، کیا افسوس کا مقام ہے، کیا دکھ کی بات ہے، وہ رونے لگتی ہیں، آؤ پکار شروع کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کا جو خاوند ہے وہ اس کی زندگی میں بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے۔ پھر آپ نے جب اس کی یہ آؤ فغا سنی تو فرمایا کہ میں نے جب تمہیں تمہارے بھائی کے بارے میں خبر دی، تمہارے خالو کے بارے میں خبر دی، تو تم نے صبر کا اظہار کیا اور تم نے دعا کی، لیکن میں نے جب تمہارے خاوند کے بارے میں تمہیں بتایا تو تم نے چیخ و پکار اور بے چینی کا اظہار کیا۔ تو کہا یا رسول اللہ، مجھے اس کے جو بچے ہیں وہ یاد آ گئے کہ وہ یتیم ہو جائیں گے، وہ یتیم ہو گئے ہیں، مجھے ان کی فکر ہو گئی کہ ان کے سر پر کون ہوگا جو دست شفقت رکھے گا، ان کا باپ نہیں ہوگا اور مجھے ان کو پالنا ہوگا۔ مجھے یہ جو فکر، یہ جو احساس آیا، اس کی وجہ سے میں نے اپنے جذبات کو اس طرح میں نے ظاہر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ان کا جو لاسٹ ہوا ہے، اس لاس کو اللہ تعالیٰ اس طرح پر کرے کہ ان کو بہتر ریپلیسمنٹ عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی، پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ، اور ان سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیٹے عطا فرمائے، حضرت محمد، حضرت عمران، اور یہ جو ہیں حضرت حمنہ بنت جحش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی تھی، اس کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی زندگی میں ایک نیا خاوند جو ہے وہ آیا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، ہمیں ایک بہت عظیم الشان صحابیہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے لوٹتے ہوئے اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی زین جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے، اور تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور وہ قریب ہوتی ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ،
آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر مجھے مسرت ہوئی ہے، اور میری جو مصیبتیں تھیں وہ تمام کی تمام میں بھول گئی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، فرمایا کہ تمہارے خاندان کے 12 افراد شہید ہوئی ہیں، وہ تمام کے تمام جنت میں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو پسماندگان ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے شفاعت کی ہے، اور ان کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو ان کے پسماندگان ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو ہلکا کرے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور ہمت عطا فرمائے، اور ان کو بہترین ریپلیسمنٹ عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ چند باتیں تھیں صحابیات کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے آئندہ نشستوں میں بھی۔ آج جن صحابیات کے بارے میں بات ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو، اس بیان کرنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان صحابیات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہم پہنچیں تو ان کو ہمیں اللہ تعالی سلام کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت دعا ہے جو میں شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے صبر کرنے والا بنا۔ اللہم اجعلنی شکورا، اللہ تعالیٰ تو مجھے شکر کرنے والا بتا۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے۔ وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ تو مجھے بڑا بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی شکورا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہم اجعلنی فی اعین الناس کبیرا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انصر اخواننا المظلومین فی فلسطین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یہ نیا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا جو سفر کا شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں تمام مرحومین کے لیے اور شہداء کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ ہمارے جو بہن بھائی پریشان حال ہیں ان کی
فیملی کی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سکھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے گھروں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو توفیق دے کہ وہ ماں باپ کا ادب و احترام کریں اور ان کے پیار اور محبت سے پیش آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔